عزیز جان من، اپنی کلاس کی آغاز کرتے ہیں سورہ الشورى آیت 121 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں، اِنَّا فِي ذَلِكَ لَآیَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ۔ آیت کا لفظی ترجمہ کرتے ہیں، بے شک اس واقعے میں ضرور ایک نشانی ہے اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہ تھے۔ آیت کا سادہ ترجمہ کرتے ہیں، یقیناً اس واقعے میں یعنی نوح علیہ السلام کی قوم کے انجام میں ایک عظیم نشانی ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لائے۔ آیت کی شان نزول اور پس منظر بیان کرتے ہیں۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب مکہ کے مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت توحید پر ہنس رہے تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پچھلے انبیاء کے انکار کی تاریخ دہرا رہے تھے۔ عزیز جان من، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نوح کی قوم بھی یہی کرتی تھی، انہیں بھی حق دکھایا گیا مگر وہ ایمان نہ لائے۔ تم غم نہ کرو، یہ سنت کفر ہے، مگر انجام ہمیشہ ایمان والوں کا ہی ہوتا ہے۔ عزیز جان من، آیت کی تشریح و تفسیر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، ان فی ذلک لآیہ، یعنی اس میں ایک نشانی ہے، ایک عبرت، ایک سبق، ایک روشنی جو دلوں کو جگاتی ہے۔ قوم نوح کا قصہ محض ایک تاریخی کہانی نہیں، یہ ہر دور کے انسان کے اندر چھپے ہوئے انکار اور تکبر کا آئینہ ہے۔ جو شخص حق سنتا ہے مگر مانتا نہیں، وہ دراصل اپنے اندر کا طوفان تیار کر رہا ہوتا ہے۔ ایمان نہ لانے والے صرف وہ نہیں تھے جو نوح کے زمانے میں تھے، بلکہ وہ بھی ان میں سے ہیں جو آج قرآن سنتے ہیں مگر عمل نہیں کرتے۔ عزیز جان من، یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے کہ وہ چاہے تو سمندر کو عذاب بنا دے اور چاہے تو اسی کو نجات کا ذریعہ۔ یہ ایمان کی عظمت کی نشانی ہے کہ تھوڑے ایمان والے لاکھوں منکروں پر غالب آئے۔ یہ ایمان کی عظمت کی نشانی ہے کہ تھوڑے ایمان والے لاکھوں منکروں پر غالب آئے۔ یہ دعوت و صبر کی نشانی ہے کہ نبی اپنی قوم کی دشمنی کے باوجود رحمت کے دل سے بلاتا رہا۔ یہی سنت نبوت ہے کہ دشمنی کے جواب میں ہدایت کی دعا دی جائے۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں عزیز جان من، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے سخت دل وہ ہے جو نصیحت سن کر بھی نہ پگھلے۔ ابن ماجہ کتاب الزہد۔ ایک اور حدیث میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن وہ ہے جو نصیحت سے فائدہ اٹھائے اور غافل وہ ہے جو نشانیاں دیکھ کر بھی اندھا رہے۔ مشکات شریف۔ یعنی جو نوح کی قوم میں ہوا وہی قیامت تک انسانوں میں ہوتا رہے گا۔ نشانی ہر جگہ ہے مگر دل اندھا ہو تو سورج بھی روشنی نہیں دیتا۔ عزیز جان من، روحانی پیغام لیتے ہیں اس آیت سے۔ نوح کی قوم کے دل بند ہو گئے، آنکھوں نے نشانیاں دیکھے مگر دلوں نے نہ پہچانا۔ یہ آیت پکارتی ہے، اے انسان، اگر نوح کی قوم غرق ہوئی تو تیرا غرور بھی غرق ہو سکتا ہے اگر تو دل کی زمین کو ایمان کی بارش سے نہ سیراب کرے۔ عزیز جان من، دل پہ پڑی ہے غفلت کی دھول، دل پہ پڑی ہے غفلت کی دھول۔ آیات رب اب نظر نہیں آتی، آیات رب اب نظر نہیں آتی۔ جو کشتی نوح میں سوار نہ ہوا، جو کشتی نوح میں سوار نہ ہوا، وہ لہروں میں یادوں کی ڈوب جاتا ہے، وہ لہروں میں یادوں کی ڈوب جاتا ہے۔ نشانیاں آج بھی موجود ہے، نشانیاں آج بھی موجود ہے مگر ہم نے نظر بند کر لی، مگر ہم نے نظر بند کر لی۔ خدا کا پیغام کتاب میں ہے، خدا کا پیغام کتاب میں ہے مگر ہم نے کتاب دل سے جدا کر لی، مگر ہم نے کتاب دل سے جدا کر لی۔ عزیز جان من، یہ آیت ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ کیا ہم بھی ان کا اکثر لوگوں میں تو نہیں جو قرآن سنتے ہیں مگر عمل نہیں کرتے۔
عزیز جان من، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، ان میں سے اکثر ایمان والے نہ تھے۔ اللہ ہمیں ان قلیل بندوں میں شامل کرے جو ایمان کو صرف زبان سے نہیں بلکہ دل و عمل سے اپناتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، ان کی مخالفت کرنے والا انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا یہاں تک کہ اللہ کا حکم یعنی قیامت آ جائے۔ صحیح مسلم۔ عزیز جان من، یہی وہ اقلیت مومنین ہے جن کا وعدہ ہر دور میں اللہ کے ساتھ ہے۔ نوح کے ماننے والے کم تھے مگر وہ نجات یافتہ تھے۔ اسی طرح آج بھی ایمان والوں کا غلبہ تعداد سے نہیں تقویٰ سے ہے۔ عزیز جان من، نوح کی کشتی ایک حصہ نہیں، یہ ہدایت کا سمندر ہے۔ جو ایمان کی ناؤ میں بیٹھ گیا وہ نجات پا گیا، اور جو تکبر کے ساحل پر رکا رہا وہ لہر عذاب میں ڈوب گیا۔ اے دل والو، دیکھو آیت کی روشنی، پڑھو تاریخ کے آئینے میں اپنا چہرہ کہ کہیں ہم بھی ان اکثر لوگوں میں تو نہیں جن کے دل ایمان سے خالی رہ گئے۔ عزیز جان من، اگلی آیت سورہ الشورى میں آیت نمبر 122 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہو رہا ہے وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، لفظی ترجمہ کرتے ہیں اور بے شک تمہارا رب یقیناً زبردست، غالب اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ آیت کا سادہ ترجمہ کرتے ہیں یقیناً تمہارا رب غالب بھی ہے اور بہت رحم کرنے والا بھی۔ آیت کی شان نزول، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے میں تبلیغ فرما رہے تھے تو کفار قریش طنز کرتے کہ اگر واقعی اللہ کا عذاب ہے تو ہمیں کیوں نہیں آتا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسے نوح کی قوم پر فیصلہ ہوا، اگر میں چاہوں تو ابھی کر دوں، لیکن میں رحیم ہوں، میں مہلت دیتا ہوں تاکہ کوئی دل ایمان کی طرف پلٹ آئے۔ سبحان اللہ۔ یہ آیت دراصل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تسلی، تسکین اور تائید کا پیغام ہے۔ عزیز جان من، اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ، یعنی اے محبوب تیرا رب، یہ لفظ رب یہاں محبت کا سمندر ہے۔ رب وہ ہے جو پالتا ہے، سنوارتا ہے، دھیرے دھیرے آگے بڑھاتا ہے۔ پھر فرمایا لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، وہ عزیز بھی ہے، رحیم بھی۔ یہ دو صفات ایک دوسرے کے حسن کو مکمل کرتی ہے۔ العزیز وہ جو سب پر غالب، جس کے سامنے کوئی طاقت کھڑی نہیں ہو سکتی۔ الرحیم وہ جو اسی قدرت کو رحمت میں بدل دیتا ہے۔ یعنی عزیز جان من، اللہ اگر چاہے تو سمندر کو عذاب بنا دے مگر چاہے تو اسی میں نجات دے دے، یہ اس کی عزت و رحمت کا امتزاج ہے۔ عزیز جان من، قرآن ہمیں سمجھاتا ہے کہ اللہ کی قدرت، عزیز اور رحمت و رحیم کے درمیان ہی زندگی کا توازن چھپا ہے۔ اگر وہ صرف عزیز ہوتا تو شاید کوئی گناہگار بچ نہ پاتا، اگر وہ صرف رحیم ہوتا تو شاید انسان ظلم میں حد سے بڑھ جاتا۔ سبحان اللہ۔ لیکن رب نے دونوں کو جمع کر دیا تاکہ بندہ جب ڈرے تو عزیز کو یاد کرے، اور جب بندہ گناہ سے تھک جائے تو رحیم کی آغوش میں پناہ لے۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر مومن اللہ کی رحمت کو جان لے تو کبھی نا امید نہ ہو، اور اگر کافر اللہ کے عذاب کو جان لے تو کبھی بے خوف نہ رہے۔ صحیح مسلم۔ عزیز جان من، یعنی رب کی محبت اور ہیبت دونوں ساتھ ساتھ ہے، یہی توازن ایمان ہے۔ عزیز جان من، ایک اور حدیث قدسی میں ارشاد ہے اے میرے بندو، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ بخاری مسلم۔ یہ وہ اعلان ہے جو ہر آیت کے آخر میں سنائی دیتا ہے کہ تیرا رب غالب بھی ہے، مہربان بھی ہے۔ عزیز جان من، آیت کی تشریح کرتے ہیں، اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما رہا ہے اے میرے نبی، تم غم نہ کرو، وہ انکار کرے یا ایمان لائے، تمہارا رب سب جانتا ہے۔ جو تمہارا دشمن ہے میں اس پر غالب ہوں، جو تمہارا محب ہے میں اس پر رحم ہوں۔ یہ آیت تسلی کا دریا ہے ان سب کے لیے جو دین کے راستے میں تنہا محسوس کرتے ہیں۔ جب کبھی تمہیں لگے تمہارے ارد گرد اندھیرے ہیں تو دل میں کہو وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، میرا رب غالب بھی ہے، مہربان بھی ہے۔ عزیز جان من، وہ رب جو نوح کا سہارا بنا،
وہ رب جو نوح کا سہارا بنا وہی میرے دل کی پناہ ہے، وہی میرے دل کی پناہ ہے۔ کبھی عذاب میں قدرت دکھائے، کبھی عذاب میں قدرت دکھائے، کبھی گناہ میں بھی معاف کرے، کبھی گناہ میں بھی معاف کرے۔ وہی عزیز وہی رحیم ہے، وہی عزیز وہی رحیم ہے۔ ڈرتا ہوں اس کے قہر سے، ڈرتا ہوں اس کے قہر سے، جھکتا ہوں اس کے رحم پہ، جھکتا ہوں اس کے رحم پہ۔ وہ جو چاہے کر دے، وہ جو چاہے کر دے، مگر اس کا در چھوڑ نہ پاؤں، مگر اس کا در چھوڑ نہ پاؤں۔ عزیز جان من، یہ آیت دل کے ٹوٹے ہوئے حصے کو جوڑتی ہے۔ یہ کہتی ہے رب نہ بھولا ہے نہ بے خبر۔ اگر کبھی دنیا کے ظلم نے تمہیں تنہا کر دیا تو یاد رکھو تیرا رب عزیز ہے، وہ تیرے دشمن پر غالب آئے گا، اور تیرا رب رحیم ہے، وہ تیرے گناہ پر پردہ بھی ڈال دے گا۔ یہی ایمان کی حقیقت ہے کہ بندہ خوف اور محبت کے درمیان جیتا ہے، اسی میں سکون ہے، اسی میں نجات ہے۔ رحمت کے ساتھ جینا سیکھ، کیونکہ تیرا رب قہر کے ساتھ بھی رحیم ہے۔ عزیز جان من، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہم اجعلنا من المؤمنین الصادقین الذین یخافون عزتک ویرجون رحمتک۔ اے اللہ ہمیں ان بندوں میں شامل کر جو تیرے جلال سے ڈرتے ہیں اور تیری رحمت پر امید رکھتے ہیں، آمین یا رب العالمین۔ عزیز جان من، اگلی آیت سورہ الشورى 123 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں کذبت عاد المرسلین۔ آیت کا لفظی ترجمہ کرتے ہیں جھٹلایا قوم عاد نے رسولوں کو۔ آیت کی سادہ ترجمہ، قوم عاد نے رسولوں یعنی اپنے نبی حضرت ہود علیہ السلام اور دیگر انبیاء کے پیغام کو جھٹلایا۔ آیت کی شان نزول بیان کرتے ہیں عزیز جان من، یہ آیات حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کے بارے میں نازل ہوئی جو حضرت نوح علیہ السلام کے بعد پیدا ہوئی۔ یہ قوم بہت طاقتور، جسمانی طور پر مضبوط اور دنیاوی لحاظ سے ترقی یافتہ تھی۔ انہوں نے اونچی عمارتیں، ستونوں والے محل اور باغات بنائے، مگر جیسے ہی ان کے دلوں میں تکبر، غرور اور خود پسندی آ گئی، اللہ نے ان پر ہود علیہ السلام کو بھیجا تاکہ وہ انہیں توحید کی طرف بلائے۔ عزیز جان من، ہر نبی نے اللہ کی توحید کو بیان کیا۔ اپنی زندگی میں اللہ کو وحدہ لا شریک مان لیجئے، اور ہر کام اللہ کے لیے ہونا چاہیے، ہر نیت اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ مگر قوم نے کہا ہمیں بادلوں، ہوا اور طاقت پر بھروسہ ہے، ہمیں کسی خدا کے آگے جھکنے کی ضرورت نہیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذبت عاد المرسلین، یعنی عاد نے رسولوں کو جھٹلایا۔ یہاں رسولوں کی جمع کے صیغے میں ہے، حالانکہ ان کے پاس صرف ایک نبی ہود آئے تھے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جس نے ایک نبی کو جھٹلایا اس نے سب کو جھٹلایا، کیونکہ سب نبی ایک ہی پیغام لے کر آئے تھے، توحید، عدل اور ایمان۔ اللہ تعالی ہمیں اللہ کی توحید پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز جان من، آیت کی تفسیر کرتے ہیں، تشریح کرتے ہیں، یہ آیت صرف قوم عاد کے لیے نہیں، یہ ہر اس انسان کے لیے ہے جو حق بات سن کر ضد کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب انسان کی عقل کے اوپر تکبر چھا جائے تو وہ دلیل نہیں سنتا بلکہ مقابلہ کرتا ہے۔ قوم عاد کے پاس علم تھا، طاقت تھی، مگر دل سے انکساری ختم ہو چکی تھی۔ اور یاد رکھیے جس دل میں غرور آ جائے وہاں ایمان نہیں ٹھہرتا۔ عزیز جان من، کذبت عاد المرسلین، یعنی دل کے عاد نے روح کے نبی کو جھٹلا دیا۔ جب انسان کی روح میں غرور کا طوفان اٹھتا ہے تو اس کے اندر بھی ایک عاد زندہ ہو جاتی ہے جو اپنی خواہشات کو سجدہ کراتی ہے اور نبی کے پیغام کو پست پوش ڈال دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے، میں نے تجھے زمین پر نہیں اپنے سامنے جھکنے کے لیے بنایا ہے، مگر تو زمین کی تعمیر میں مصروف ہو گیا اور دل کی ویرانی کو بھول گیا۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب بندے کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر آ جائے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صحیح مسلم۔ ایک اور حدیث میں فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے زیادہ ہلاک ہونے والا وہ ہے جو اپنی بات کو حق سمجھ کر ضد کرتا ہے۔ مستند احمد میں قوم عاد بھی یہی تھی، انہوں نے اپنی ضد کو عقل کا نام دیا اور اپنے غرور کو آزادی سمجھا۔ پھر جب رحمت کی ہوا عذاب کی آندھی میں بدلی تو اس کی سلطنت مٹ گئی اور صرف مٹی کے ڈھیر رہ گئے۔ عزیز جان من، خود کو خدا سمجھنے والوں کا انجام کیا ہوا؟ خود کو خدا سمجھنے والوں کا انجام کیا ہوا؟ ہوا کے ایک جھونکے نے انہیں مٹا دیا، ہوا کے ایک جھونکے نے انہیں مٹا دیا۔ ستونوں والے محل ریزہ ریزہ ہو گئے اور مٹی کے ذرے کہنے لگے فاتقوا اللہ وآتیون۔ غرور کے سائے میں ایمان نہیں پلتا اور تکبر کے محل میں نبی کی صدا نہیں گونجتی۔ جو جھکتا ہے وہی بچتا ہے، جو اکڑتا ہے وہی ڈوب جاتا ہے۔
اے سننے والوں، قوم عاد نے نبی کو جھٹلایا مگر اللہ نے ان کے غرور کو جھٹلا دیا۔ جب زمین پر میں بڑھتی ہے تو آسمان سے ہم کا عذاب اترتا ہے۔ نوح کی قوم ڈوبی پانی میں، عاد کی قوم اڑی ہوا میں، اور آج کی انسان کی قوم ڈوب رہی ہے تکبر اور انکار کی دنیا میں۔ یہ آیت صرف ایک قوم کی تاریخ نہیں، یہ ہر اس دل کی کہانی ہے جس نے اللہ کے پیغام کو سن کر کہا میں بعد میں سوچوں گا۔ سنو، ایمان تاخیر نہیں مانگتا اور نجات ملتوی نہیں ہوتی۔ آج کا لمحہ ہی فیصلہ ہے جھکنے کا یا ٹوٹنے کا۔ عزیز جان من، اپنی بات اس پیاری دعا پہ ختم کرتے ہیں۔ اللہم اجعل قلوبنا خاشعات لک ونفوسنا ظاہرات من الکبر والغرور۔ اے اللہ، ہمیں دلوں سے غرور، ضد اور تکبر کو دور فرما دے۔ ہمیں ان بندوں میں شامل کر جو تیرے نبیوں کی صدا پر لبیک کہتے ہیں اور جھک کر جیتے ہیں، آمین یا رب العالمین۔ محترم سامعین کرام، میں کوئی عالم نہیں، نہ مفسر، نہ فقیہ، میں تو صرف ایک حقیر سا بندہ ہوں جو اپنے رب کے کلام کی خوشبو کو اپنی بساط کے مطابق آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر میرے لفظوں میں کوئی کمی، کوئی لغزش یا کوئی خطا ہو گئی ہو تو اسے میری کم علمی پر محمول کیجیے، کیونکہ انسان خطا کا پتلا ہے اور کامل صرف وہی ذات ہے جس کے قبضے میں میرا اور آپ کا دل ہے۔ اللہ ہمیں سچ کو سچ سمجھ کر قبول کرنے اور غلطی کو سمجھ کر درگزر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر میری زبان سے کوئی خطا ہو جائے تو سمجھ لیجئے گا یہ میری کم علمی کی نشانی ہے، نہ کہ نیت کی خرابی۔ انسان خطا کرتا ہے مگر رب کی رحمت ہر خطا سے وسیع ہے۔ میں عالم نہیں، صرف طالب علم ہوں۔ میں عالم نہیں، صرف طالب علم ہوں۔ اگر کوئی بات آپ کو حق کے قریب لگے تو سمجھ لیجئے وہ اللہ کی توفیق ہے، اور کوئی لفظ خطا کا ہو تو میری کمزوری ہے۔ دعا کیجئے اللہ ہمیں اپنی باتوں پر عمل کی توفیق دے اور ہمیں لغزشوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ میں انسان ہوں خطا کا پتلا، میں انسان ہوں خطا کا پتلا۔ لفظ کبھی کمزور پڑ جاتے ہیں، لفظ کبھی کمزور پڑ جاتے ہیں، مگر نیت اتنی مضبوط ہے، مگر نیت اتنی مضبوط ہے کہ حق دلوں تک پہنچ جائے، کہ حق دلوں تک پہنچ جائے۔ اگر کوئی کمی رہ گئی ہو، اگر کوئی کمی رہ گئی ہو تو دعا کیجئے گا، تو دعا کیجئے گا کہ رب میری زبان سے نکلی ہوئی باتوں کو، کہ رب میری زبان سے نکلی ہوئی باتوں کو اپنے فضل سے قبول کر لے، کہ رب میری زبان سے نکلی ہوئی باتوں کو اپنے فضل سے قبول کر لے، آمین یا رب العالمین۔